خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب کے مہینے میں نوحہ ماتم جو کیے جاتا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں بھئی یہ نوحہ کرنا پیٹنا یہ کیا ہے، یہ شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی غم آتا ہے، دوسرے لفظوں میں جو بھی حال آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ کس کی طرف سے آتا ہے جی؟ اللہ۔ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا کسی کو اچھے حال میں لے کے آئے یا کسی کو برے حال میں لے کے جائے، یا کسی کو خوشی دے یا کسی کو غم دے، یہ کسی بندے کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کس کو کس حال میں رکھے یہ اللہ کی مرضی، کیوں بندے تو اللہ کے ہیں۔ اللہ کسی کو خوش رکھے، کسی کو غمی میں رکھے، سہولت سے رکھے، جیسے رکھے اللہ کی مرضی۔ تو پہلی بات جو حال آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اب کسی بھی حال کے اوپر صبر کرنا ہمیں شرعی طور پر حکم دیا گیا، بھئی آپ اس کے اوپر شرعی حکم کیا، آپ صبر کریں، آپ صبر کا پیمانہ تھام کر رکھیں، اس کو لبریز نہ ہونے دیں، یہ میرے آپ کے لیے حکم ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث، بہت مزیدار حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے لیے اللہ نے ایک مقام مقرر کیا ہے کہ ان کو فلانا مرتبہ دینا ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ جب اس کے اعمال کو دیکھتا ہے، اس کی ریاضات کو دیکھتا ہے، اس کی ذکر و تلاوت کو دیکھتا ہے، اور اس کو دیکھ کر یہ طے کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں اس کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتی، جو مقام طے ہے اس کا، یہ تلاوتیں شلاوتیں ذکر یہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب اللہ پاک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر کوئی مصیبت لاتے ہیں، اس نیک آدمی کے اوپر کوئی مصیبت لاتے ہیں۔ اب جب مصیبت آتی ہے اس مصیبت میں وہ صبر کرتا ہے کہ یہ مصیبت میرے پہ جو آئی ہے، یہ حال میرے پر جو آیا ہے، یہ جو تکلیف میرے پر آئی ہے میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کو من جانب اللہ کر کے اس پہ صبر کرتا ہے۔ فرمایا اس کی صبر کی وجہ سے اللہ اس کو وہ مقام عطا کر دیتے ہیں جو اس کے لیے مقرر کیا آتا ہے، اور وہ عبادات اور ریاضات سے اس کو مل نہیں سکتا، صبر کی وجہ سے اللہ اس کو مقام عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ 3 کام جو آدمی کرتا ہے وہ کفر کے زمرہ میں آتے ہیں۔ کفر کے زمرہ سمجھ گئے، یعنی مسلمانوں کے زمرے میں نہیں آتے، کافروں کے زمرے، یہ کام کافروں کے ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ یہ توجہ کی، کفر کے حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، کفر کے زمرہ میں آتے ہیں، یعنی یہ کافروں کے کام ہے، مسلمانوں کے نہیں ہے، جو 3 کام کرتا ہے۔ فرمایا میت پر نوحہ کرنا، میت کے اوپر نوحہ کرنا، اور غم کے وقت گربان پھاڑنا، اور نسبت کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے طعنہ دینا، اور تم فلانے ہو، ہم فلانے ہیں، تم ایسے ہو، ہم، یہ طعنہ۔ فرمایا یہ کفر کے زمرہ میں آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سینے کو پیٹتا ہے، منہ کے اوپر چپیڑے مارتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے، فرمایا فلیس منا، وہ ہمیں سے نہیں ہے۔ اب بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے نوحہ کرنا، ماتم کرنا، سینہ کو بھی کرنا، یہ سب کچھ حرام ہے، یہ سارے حرام ہیں، غیر شرعی معمور ہیں۔ ان ساری باتوں سے ہمیں شریعت نے منع کیا ہے، یہ ایسے ہم کام نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں کام کرنے کا جو کہا ہے، اب جیسے کہ اب کیا ہوا، یہ 10 محرم کے دن یہ کیوں ماتم کیے جا رہے ہیں؟ اب اس لیے کہ اس دن میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، خاندان نبوت کٹا تھا، ان کے غم کے اندر یہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس واقعے کو 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، اب تک غم کیا جا رہا ہے۔ شرعی طور پر غم کی کیا حیثیت ہے؟ شرعی طور پر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھائی عورت ہے، اس کا والد فوت ہو جائے، کوئی عام رشتہ دار فوت ہو جائے، 3 دن سے زیادہ شوق نہیں کر سکتی۔ شوہر کے فوت ہونے پر 4 مہینے 10 دن کی کا حکم ہے، اور عام آدمیوں کے 3 دن کے بعد شوق ختم۔ اب شرعی طور پر شوق 3 دن کا ہے، غم 3 دن کا ہے، لیکن اب ہمارے معاشرے میں یہ ایسا طبقہ ہے جو صدیوں سے غم کی ایک داستان ہر سال زندہ کر دیتا ہے، ہر سال غم، ہر سال رونا، ہر سال پیٹنا، ہر سال یہ نئے کام شروع کر دیا جاتا ہے۔
اب یہ اس لیے اب میں نے جیسا کیا اب یہ غم کرنا یہ سوگ ہمیں شرعی حیثیت کو پہچاننا چاہیے. شرعی طور پر 3 دن ہے وہ ختم ہو گئے, وہ کئی صدیاں پہلے ختم ہوا. ہمیں ہر سال نہیں کہ دیکھیں اگر ایسے ہم کے توجہ کیجیے گا, بڑی خاص بات کرنے لگا, اگر ہم ہر سال سوگ کریں غم کریں, اب اس طرح ہر دوسرے دن ہر مہینے جلیل القدر صحابہ کی شہادتیں ہوئی ہیں. اب یکم محرم کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت ہوئی ہے, ہم کہیں گے یکم محرم کو بھی ہم غم کریں گے, سوگ کریں گے. اگر جب ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے, روز کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہے, روز ہمارا روز ہر دن غم کا دن ہوگا. اس لیے یہ ساری کی ساری جو ہے نا ہم نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں. اس لیے شرعی سوگ کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے, جو اس کو, اور اس کے علاوہ یہ سب کی سب جہالت اور بے دینی کی باتیں ہیں جس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کرنی. ہمارے ہاں جادو, جنات, بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.